اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی ڈاکٹر امتیاز حسین سہروردی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک ایسا طریقہ نہ بتا دیں کہ جس سے آپ پورے سال روزے رکھ سکیں۔ تو کئی اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا دل کرتا ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھیں۔ کئی مہینے میں منڈے کو یعنی پیر والے دن رکھتے ہیں روزے، کوئی جمعے کو بھی رکھ لیتے ہیں۔ کچھ چاہتے ہیں کہ مستقل ان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ سارے سال ہی روزے رکھیں، سوائے عیدوں کے دن چھوڑ کے، باقی وہ سارے سال روزہ رکھیں۔ اب چونکہ مشکل امر ہے، آسان نہیں ہے، بھوک پیاس، پھر موسم کی شدت، درمیان میں گرمی بھی آتی ہے، گرمی میں پسینہ بھی آتا ہے، لوگوں کو پیاس زیادہ لگتی ہے، پھر کام کرنا ہوتا ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، کچھ جابس کر رہے ہیں، وہ معاملات بھی ہیں، تو سارے سال روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا حل اسلام کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہمارے لیے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب رمضان کے پورے روزے رکھ لیں، اس کے بعد اگلا مہینہ آ جاتا ہے شوال کا، یعنی عید الفطر جو ہے وہ پہلی شوال کو ہوتی ہے، تو شوال کے اندر آپ 6 روزے رکھ لیں۔ یہ مختلف حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے سارے روزے رکھے گا، اس کے بعد شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے گا، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، پورے سال کے روزوں کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اب اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ روزے رمضان کے رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد چونکہ ایک آپ کا ٹیمپو بنا ہوتا ہے، آپ کا سٹامک، آپ کا باقی جسم کے حصے بھی، وہ رمضان کا مہینہ گزار کے تو اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی بھوک پیاس ساری جو چیز ہے وہ سب کنٹرول میں ہوتی ہے، چونکہ پورا مہینہ آپ اس کو کنٹرول میں رکھتے، سارا دن آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں، تو جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ جسم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جیسا عادی کر لیں آپ ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت کھاتے رہیں اور کچھ ایسا کھائیں تو پھر ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کو ہر وقت کھانا پڑے گا، کیونکہ آپ کا جو معدہ ہے مانگے گا آپ سے نا۔ اسی طرح اگر آپ اس سے پرہیز کریں تو پرہیز ہے۔ تو رمضان کے اندر ایک ٹریننگ چونکہ ہوئی ہوتی ہے اور تزکیہ نفس ہوا ہوتا ہے، اور پیاس اور بھوک کو کنٹرول کرنے کی عادت بھی بن جاتی ہے اور پریکٹس بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگلا مہینہ چونکہ شوال کا آ گیا، شوال کے اندر آپ نے 6 روزے پورے کرنے ہیں۔ اب اس میں ایٹ اے اسٹریچ بھی آپ 6 کے 6 روزے رکھ لیں۔ عید کے بعد اگلے دن سے آپ شروع کر سکتے ہیں، عید کے دوسرے دن آپ جو روزے شروع کر لیں اور متواتر 6 دن رکھ کے تو آپ کمپلیٹ کر لیں اس کو۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہر ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، 3 ہفتوں کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ یعنی شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے تک آپ نے وہ 6 روزے رکھنے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو پورے سال کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا، یہ سمجھا جائے گا آپ نے پورے سال روزے رکھے ہیں۔ اور اگر یہ پریکٹس آپ زندگی بھر کریں تو ساری زندگی آپ روزے دار کا سٹیٹس آپ کو مل جائے گا۔ تو اس میں اگر تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ساتھ ہی آپ شروع کر دیں، تو اس میں جیسے میں نے بتایا کہ جسم عادی ہوا ہے، آپ کی طبیعت بھی اس سے ایڈجسٹ ہوئی روزے رکھ کے رمضان میں۔ لیکن آپ کی آسانی ہے، ویکنڈ ہے تو ویکنڈ میں 2 چھٹیاں ہیں، آپ چاہے چھٹیوں میں رکھ لیں روزے 2، ہر ویکنڈ میں 2 روزے رکھ لیں۔ تو اس طریقے سے آپ پورے کر لیں اس کو شوال کے اندر۔ شوال کے بعد نہیں، شوال کے بعد روزوں کا ثواب تو ضرور ہوگا، نفلی روزوں کا، لیکن وہ ثواب جو ہے جو کہ پورے سال کے روزوں کا ملنا ہے یا پورے سال کے روزے آپ کے کاؤنٹ ہونے ہیں، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کا خود اجر دوں گا، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
اور پھر حدیث میں بھی ہے, حدیث ہے الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. ڈھال ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں تلواروں کی جب لڑائیاں ہوتی تھی یا تیروں کی ہوتی تھی تو وہ ایک گول سا لوہے کا بنا کے ایک آدمی وہ پکڑتے تھے, اس کے پیچھے دستہ لگا ہوتا تھا اور وہ مضبوط لوہا ہوتا تھا, اس پہ تلوار کا بھی اثر نہیں ہوتا تھا اس کے وار کا بھی, اور تیر بھی اس کو روک لیتے تھے. تو ایک ہاتھ سے وہ اپنے آگے آگے اس کو کرتے تھے, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تو جب موقع ملتا تلوار کا وار کرتے تھے دشمن پہ, اور دشمن کا وار اس سے روکتے تھے وہ. تو روزہ ڈھال ہے الصوم جنہ, یہ روزہ جو ہے وہ برائیوں سے گناہوں سے بچاتا ہے. اور اگر آپ نے پورے سال کے روزے رکھ لیے تو پورا سال آپ کا سٹیٹس روزہ دار والا ہو جائے گا. اور آپ کو پتا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ جو ہے الریان اس کا نام ہے, وہ صرف روزے داروں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ روزے دار جو ہوں گے وہ جنت کے دروازے الریان جو ہے اس میں سے وہ داخل ہوں گے جنت کے اندر, ایک اسپیشل. اور پھر یہ بھی کہا کہ روزہ میرے لیے ہے, جس نے میری روزہ رکھا میں اس کا ثواب میں دوں گا, چونکہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کا اجر دوں گا. تو اب دیکھیں کہ جو اجر دینے والی ہستی ہے وہ اپنے سٹیٹس کے مطابق, اپنے مرتبے کے مطابق, اپنی پہنچ کے مطابق, اپنے ظرف کے مطابق وہ اس کا انعام دیتے ہیں نا. ایک عام بندہ ہے, ایک عام سٹریپ ہے کوئی چھوٹا موٹا, تو وہ کبھی کسی کو انعام دیتا تو 500 روپے انعام دے دیتا, 1000 دے دے گا. جو بڑا عہدیدار ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی صدر ہے, تو وہ ہزاروں بھی دے سکتا ہے, لاکھ میں بھی وہ صدر دے دے انعام. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پوری دنیا کے, پوری کائناتوں کے مالک ہے, خالق ہے, جب وہ کہتے ہیں میں اس کا صلہ دوں گا, میں اس کا اجر دوں گا, روزہ میرے لیے میں اس کا اجر دوں گا, تو کتنا بڑا اجر ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو روزہ دار 30 روزے رکھ لیے ٹھیک ہے, فرض روزے ہی ہیں, لیکن شوال کے روزے جو بتائے گئے ہیں وہ آپشنل ہیں. اگر نہ رکھ سکیں نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے اس کا. جو رمضان کے روزے اگر وہ چھوڑیں گے آپ کسی بلا عذر تو اس کا گناہ ہے, اس کو دباؤ رکھنا پڑے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس کا. اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ بھی ادا کریں گے آپ. لیکن شوال کے جو روزے ہیں یہ آپشنل ہیں, یہ ایکسٹرا ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ زندگی میں کوئی ایکسٹرا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں, کوئی ایکسٹرا پوزیشن لینا چاہتے ہیں, ایکسٹرا مقام آپ کو چاہیے, تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا بچے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے, انجینئرنگ میں لینا ہے, تو کیا کرتے ہیں وہ ایکسٹرا کلاسز لیتے ہیں. شام کو کوئی ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہیں, اس پہ ایڈیشنل کلاسز لے کے پڑھتے ہیں, حالانکہ وہ کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, چونکہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک مقام ملے نا, ان کا داخلہ ہو جائے کسی پروفیشنل کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر. اسی طرح آپ اگر عام سادہ مسلمان رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, آپ 30 روزے رکھیں, 30 یا 29 جو بھی روزے ہوں رمضان کے مہینے میں اس سال, 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, زندگی میں کم ایک بار حج کریں, ایمان آپ کا قائم ہو, ٹھیک ہے, اخلاق کا مظاہرہ کرے, بد اخلاقی نہ کرے, گناہوں سے بچیں, جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان سے بچیں, تو ٹھیک ہے آپ سادہ ایک مسلمان ہیں. اور آپ کو پھر اس حساب سے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے حساب کتاب کے بعد وہ ایک سادہ مسلمان والا اجر مل جائے گا, وہاں جنت کے اندر وہ مقام مل جائے گا. لیکن اگر آپ ایکسٹرا کرنا چاہتے ہیں, آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں, آپ صوفی بننا چاہتے ہیں, آپ اللہ کے فقیر بننا چاہتے ہیں, آپ اللہ کی قربت چاہتے ہیں, آپ اللہ کی محبت چاہتے ہیں, آپ نبی پاک کی قربت چاہتے ہیں, ان کی محبت چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, پھر آپ کو ایکسٹرا کرنا پڑے گا. جب آپ ایکسٹرا کرتے ہیں تو پھر اس کا ایکسٹرا اجر ملتا ہے, اس کا ایکسٹرا معاوضہ ملتا ہے نا. اگر جاب کے ساتھ آپ ایک ایڈیشنل جاب شام کو کر رہے ہیں اپنے گھریلو اخراجات کو میٹ کرنے کے لیے, تو اس کی آپ کو ایکسٹرا سیلری ملتی ہے نا, ایکسٹرا پیمنٹ ہوتی ہے اس کی. تو اسی طرح ہر چیز میں ایکسٹرا. تو اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا کرنا پڑے. ایکسٹرا کیا ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھیں, وہ تو سارے مسلمانوں کا فرض ہے, لیکن پھر آپ شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیں. اس سے کیا ہوگا, پورے سال کا اجر مل جائے گا آپ روزوں کا. یہ سمجھا جائے گا آپ نے پورے سال روزے رکھے. تو اس کو کیلکولیٹ بھی کیا جائے تو وہ بھی بن جاتا ہے اس حساب سے نا, کیونکہ ہر روزے کا, رمضان کے ہر روزے کا یا ہر عبادت کا ثواب جو ہے وہ
दुनिया में जो कि मिलता है वो 10 गुना उसका सवाब है, ठीक है ना। आखिरत में 70 गुना है। ये जनरली रमजान के दौरान अगर कोई खैर खैरात करते हो उसके भी इसी तरह होता है। तो 29 या 30 रोजे होते हैं, तो कितने बन गए? वो 300 बन गए। अगर 29 हो गए तो 10 रोजे कम कर लें आप उसको। अच्छा, अब 365 का दिन नहीं होता, 365 का कैलेंडर नहीं होता इस्लामिक कैलेंडर जो है वो आपको पता 29 का महीना होता है या 30 का होता है मैक्सिमम। 31 के महीने इस्लामिक कैलेंडर के नहीं होते। इस हिसाब से कुछ महीने 29 के आएंगे, कुछ 30 के आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके ये डाल लें, और उसके बाद जो 6 रोजे आप रखेंगे शवाल के अंदर, 60 और रोजे कर लें आप, तो मिलकर ये पूरे साल के रोजे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लें कितना आसान है, कितना एक प्रॉफिटेबल सौदा है कि आपने रखे सिर्फ 36 रोजे या 35 रखे हैं पूरे साल में, अल्लाह ने सिला आपको दे दिया साल के रोजों का। जैसे हम नमाजें तो 5 पढ़ते हैं, लेकिन पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 50 नमाजें फर्ज की थी। फिर नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके दरख्वास्त की अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तो वो होती कम होती 5 तक रह गई। लेकिन साथ इस पे सारे सबका इत्तेफाक है कि साथ कह दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि स्वाब मैं 50 नमाजों पे दूंगा। तो अब अगर 5 नमाजें हम पढ़ते हैं, सिर्फ उसके फर्ज पढ़ते हैं, अगर जो सुनते मुक़द्दा और नवाफिल मुक़द्दा भी पढ़ने चाहिए, लेकिन खाली अगर सिर्फ फर्ज भी पढ़ लें 5 वक्त, तो वो हम हर रोज 50 नमाजों का सवाब मिल रहा है उसको। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो कितना आसान है आप कह लेंगे अल्लाह ताला की कुर्बत, नबी पाक की कुर्बत हासिल करना कितना आसान है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कोशिश करें कि बजाय इसके कि हर महीने में कई लोग होते हैं ना, मैंने बताया कि कोई जुमेरात को रख रहा है, मंडे को रख रहा है, पीर वाले दिन जो नबी पाक पीर का रोजा रखा करते थे, तो उसका स्वाब एक को मिलना है। ये जो 6 रोजे आप रखेंगे, इससे आपको पूरा साल कवर हो जाएगा। बेहतर यह कि साथ ही कर लें ताकि फिर सुस्ती ना हो, क्योंकि अगर दरमियान में 2-2 करके रखेंगे तो वो सम टाइम ये होता है कि बंदा उकता जाता है या भूल भी जाता है। तो एट ए स्ट्रेच अगर साथ ही रख लेंगे तो उससे ये होगा कि आपका वो एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप मुतमईन हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आप सुकून के साथ अपने जिंदगी के दूसरे जो मामला तो उसको देखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।